بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اسٹڈی وظائف سیریز نمبر 4 ہے اور میں یہ عرض کرتا چلوں یہ 40 وظائف کی ایک سیریز ہے۔ اسٹڈی کے حوالے سے آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا، یاد کرتے ہیں بھول جاتا ہے، آپ امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے، آپ فرسٹ پوزیشن چاہتے ہیں، آپ کی میموری کام نہیں کرتی، یا آپ IQ لیول انکریز کرنا چاہتے ہیں، اسٹڈی کے حوالے سے اس دنیا کے کسی بھی انسان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ اس عمل سے حل ہوگا۔ 40 وظائف سیریز ہے، ابھی وظیفہ نمبر 4 پر ہیں آپ نے اس 4 نمبر وظیفہ کو کرنے کے بعد اسٹڈی وظائف سیریز نمبر 1، 2 اور 3 کر لینا ہے۔ تب تک انشاءاللہ وظیفہ نمبر 5 اپلوڈ ہو جائے گا۔ اگر نہ ہو تو آپ نے حاجت وظائف سیریز کے ہم 40 وظائف کمپلیٹ کر رہے ہیں، جلد سے جلد 18 ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ویڈیو دیکھنے تک وہ مکمل ہو چکے ہوں گے۔ وہ 40 وظائف کی سیریز ہے، یہ ٹوٹل 40 وظائف اپلوڈ ہوں گے۔ اسٹڈی وظائف سیریز نمبر 4 اپلوڈ ہوا، آپ نے 4 تک کر لیے۔ اب حاجت وظیفہ نمبر 1 شروع کر لیں، پھر 2، 3 اس طرح۔ جس دن اسٹڈی وظائف سیریز اپلوڈ ہو پھر آپ نے اسٹڈی وظائف سیریز کا وظیفہ کرنا ہے نمبر 5، حاجت وظائف سیریز نہیں کرنا۔ اس کے بعد پھر حاجت وظائف سیریز کو کنٹینیو کرنا ہے 40 تک۔ انشاءاللہ 40 وظائف کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ کے اسٹڈی کے حوالے سے ہر مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، اور اس کے بعد ساری زندگی آپ کو اسٹڈی کے حوالے سے وظیفے نہیں کرنے پڑیں گے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے کوئی وقت کوئی جگہ محسوس نہیں ہوتی، جب چاہیں جیسے چاہے مانگیے۔ وقت کیا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی دفعہ کرنا ہے، یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہوتی، جب چاہے اللہ سے مانگیے۔ صرف چند بیسک چیزیں ہوتی ہیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کے قبلہ رو ہو کے عمل کیا جائے تو اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو اپنے لیے ضروری نہیں کر لینا چاہیے کہ بس یہ کرنی ہے۔ آپ بیمار ہیں، نہیں بیٹھ سکتے مصلی پہ، کرسی پہ بیٹھ کے کیجئے، بستر پہ بیٹھ کے کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم نے 3 احادیث مبارکہ سے وظائف لیے ہیں، اور وظائف اصل میں ہیں ہی وہی جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مبارک زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ ہے، جب بھی کوئی پریشانی ہے، آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور ڈیلی آپ نے ہمارا وظیفہ تو کرنا ہوتا ہے، اس لیے آپ حاجت وظائف سیریز میں سے جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہو یا اسٹڈی وظائف سیریز کا عمل کرنا ہو تو اس سے پہلے 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کیا ہے؟ اور اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کے لیے بڑا آسان راستہ ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ترتیب عرض کرتا چلوں۔ آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، وہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے ذریعے ہو یا قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے ہو یا اللہ رب العزت کا ویسے تذکرہ ہو، کسی بھی طرح ہو، اللہ رب العزت کی محبت دل میں آتی ہے۔ جب بار بار تذکرہ ہوتا ہے، بار بار تذکرہ سنتے ہیں تو وہ دل میں اترتا ہے اور اللہ رب العزت کی محبت ملتی ہے۔ اب عمل کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا ذکر ہوگا، آپ نے وہ ذکر میرے ساتھ کرنا ہے۔ ذکر جیسے مکمل ہوگا ویڈیو مکمل ہو جائے گی۔ ذکر مکمل ہوتے ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کم از کم 3 دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کیسے کرنی ہے؟ آپ نے عرض کرنا ہے پیارے اللہ، آپ نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے، مال و دولت سے نوازا، گھر بار دیا، ماں باپ دیے، فلاں جو نعمتیں آپ کو اللہ رب العزت کی آپ کے ذہن میں آتی ہیں، ورنہ جسم کو دیکھ لیجئے، آپ نے آنکھیں دیں، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، پیارے اللہ یہ آپ کے کتنے بڑے احسانات ہیں مجھ پر، ورنہ اگر آپ گویائی نہ دیتے تو ہم گنگے ہوتے، آپ آنکھوں کو بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، کانوں کو سنوائی نہ دیتے ہم بہرے ہوتے۔ اللہ پاک کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اب اس کو دعا میں بولنا، پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان مجھ پر اور فرما دیجئے،
پیارے اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجیے۔ اسٹڈی کے والے جو بھی مسئلہ آپ عرض کر لیجئے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو اسٹڈی کے حوالے سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے آپ پر کسی نے بندش کی ہے، جادو کیا ہے۔ ہرگز ایسے لوگوں سے رابطہ نہ کریں، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، تصویر نہ دیں، اس سے آپ پر بلیک میجک بھی ہو سکتا ہے، آپ پر بندش بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جنات کو بھی مسلط کیا جا سکتا ہے، جو عام طور پہ تنگ کرتے ہیں لیکن فیمیل سائڈ پہ جو میرڈ عورتیں ہوتی ہیں ان سے زنا تک کرتے ہیں۔ اور میں یہ اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ کوئی نہیں آتی، اس حد تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر آتے ہیں کہ حضرت یہ ہو گیا کیا کریں۔ تو پہلے ہی سمجھا رہا ہوں، سمجھ جائیے، نہ رابطہ کیجیے۔ آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے ویڈیو مکمل، صرف 2 منٹ ذکر کرنا ہے، جیسے ویڈیو مکمل ہو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر دعا کر لینی ہے۔ ذکر ہم نے کرنا ہے اللہ رب العزت کے اسم مبارک، یا حسیب یا اللہ جل جلالہ، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ، ان دونوں اسماء مبارکہ کا ذکر کرنا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ یا حسیب یا اللہ جل جلالہ، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ، یا حسیب یا اللہ جل جلالہ، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ، یا حسیب یا اللہ جل جلالہ، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ، یا حسیب یا اللہ جل جلالہ، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ، یا حسیب یا اللہ جل جلالہ، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ، یا حسیب یا اللہ جل جلالہ، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ، یا حسیب یا اللہ جل جلالہ، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ، یا حسیب یا اللہ جل جلالہ، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ۔ اب آپ درود پاک پڑھ لیجئے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا ویسے دعا کر لیجئے، اور آخر میں پھر آپ نے جب دعا کر لیجئے درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ بس اس عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔